اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لذیذ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جواز قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 66 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیالے سے ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ کھجوروں یا انگوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کو نبیذ کہتے ہیں، پھر اس کو ہلکا سا جوش دیا جائے تو یہ نبیذ حلال ہے، اور اگر اس کو جوش نہ دیا جائے اور وہ مشروب پڑے پڑے جاگ چھوڑ دے تو پھر نشہ آور ہو جاتا ہے، اور یہ نبیذ حرام ہے۔ دودھ کے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی، میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دھویا، پھر میں وہ دودھ آپ کے پاس لے کر آیا، آپ نے وہ دودھ پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سدرہ کی طرف بلندی پر لے جایا گیا، وہاں 4 دریا تھے، 2 دریا ظاہر تھے اور 2 دریا باطن تھے۔ جو دریا ظاہر تھے وہ نیل اور فرات ہیں، اور جو 2 دریا باطن تھے وہ جنت میں ہیں۔ پھر میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے پیالے میں شہد تھا، اور تیسرے پیالے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا، میں نے اس کو پی لیا، مجھ سے کہا گیا آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کو پا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے دودھ پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میں اس قدر سیر ہو گیا کہ اس کی سیری میرے ناخنوں سے نکلنے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا، علم۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جو بیماری رکھی ہے اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، تم گائے کے دودھ کو لازم رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین سے ٹکائے ہوئے تھا، اور میں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ میں اس راستہ پر بیٹھ گیا جس راستے سے صحابہ گزرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت پوچھی، میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت پوچھی، میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے سیر ہو کر کھانا کھلا دیں۔ وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر میرے پاس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے، اور آپ نے جان لیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے چہرے میں کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو، اور آپ چل پڑے، میں آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ آپ گئے اور اجازت طلب کی تو میرے لیے اجازت دی گئی۔
آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا. آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا اباہر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اور اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، نہ ان کے پاس سامان وغیرہ تھا، اور جب بھی آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بیچ دیتے تھے اور اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ اس میں سے خود بھی لیتے اور ان کو بھی کھلاتے تھے. مجھے آپ کی اس بات سے بہت رنج ہوا اور میں نے دل میں کہا اہل صفہ کے مقابلہ میں اہل صفہ کے مقابلے میں اس ایک پیالے کی کیا حیثیت ہے. اس پیالے کے دودھ پینے کا میں حقدار تھا تاکہ اس سے قوت حاصل کرتا. جب وہ لوگ آ جائیں گے تو آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں ان کو وہ دودھ پلاؤں، پھر کیا توقع ہے کہ اس دودھ میں سے میرے لیے بھی کچھ بچے گا. لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پھر میں اہل صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا. وہ آ گئے اور انہوں نے اجازت طلب کی. آپ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یا اباہر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ان سب کو دودھ کا پیالہ دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو دیا. وہ اس پیالے سے دودھ پیتا رہا حتیٰ کہ سیر ہو گیا. پھر میں ایک ایک کر کے سب کو اس پیالے سے دودھ پلاتا رہا حتیٰ کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، اور اس وقت تمام اصحاب صفہ سیر ہو چکے تھے. آپ نے پیالہ لیا اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا یا اباہر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اب میں اور تم باقی بچ گئے ہیں. میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا چلو بیٹھ کر پیو. میں نے بیٹھ کر پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے پیا. آپ مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا ہے، میں اب اس کے لیے راستہ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا مجھے پیالہ دکھاؤ. میں نے آپ کو پیالہ دیا. آپ نے اللہ کی حمد کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ پی لیا. وما علینا الا البلاغ المبین.